بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تمہاری من پسند چیز دینے والا ہوگا تو تمہیں یہ نشانی ضرور دکھائے گا۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ ان کی منچاہی چیز عطا کر کے ان پر معجزات کے در کھولنے والا ہے، اور اگر تم کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہو، یا یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی اس سے پہلے دکھاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیز عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری منچاہی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تمہارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظ کی جگہ آنسو تمہارے حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب تمہارے رب صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر، اور یہ دروازے جو تجھ پر بند نظر آ رہے ہیں ایک دن تیرے رب ایک نہیں بلکہ ہزاروں دروازے کھول دے گا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزات ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایسی طاقتور دعا ہے جو تمہیں دونوں جہان کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ میں اس کی پسندیدہ دعا پر کن فرما دیتا ہوں اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار کر رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر تم اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلص تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں کرتا، کوئی فریب نہیں کرتا، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں، اور اگر تم اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت سے بڑا گمان رکھو۔ یاد رکھو وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بن سکتا ہے۔ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں تمہارے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنے کن کب فرماتا ہے، تو یاد رکھو کہ جب تم اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو اور اپنی ذات سے کسی کی تکلیف نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ تمہارے دل صاف ہوتے ہیں تو اللہ خود بڑھ کر تمہارے ساتھ دیتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے، تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، خدا تم پر رحم فرمائے۔ اور اگر آج کوئی چیز تمہیں بے شمار دعوے اور ذکر اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ تم سے فرماتا ہے میرے بندے اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اللہ جو
مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہاں بھی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں نے اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ سنو، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اسے پانے کی طرف تمہیں تہجد تک لے آئی ہے تو دیکھنا تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا سلسلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہارا یقین کے معجزہ دیکھیے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نے امید نہ امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم اللہ کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور جب اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو یہ خاص اشارہ ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزات ہوتے ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہاریں چاہے کتنی ہی مشکل ہو۔ آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو خوبصورت معجزات بھی آپ کے مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں آپ کو اس کا اشارہ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کریں گے۔ یاد رکھو آپ کی قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو آپ کا وہاں بلا لیتا ہے جہاں سے آپ سوچنا ختم کر دیتے ہیں، وہیں سے اللہ کی تدبیر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو چیز آپ کو وہ وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی آپ کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کا کیا اشارہ ہے۔ یاد رکھیں جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کے اس سے بھی قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہی ہے عطاؤں کا دروازہ۔ تو اگر آپ کا من پسند چیز کی طرف آپ کو تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا باز اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خود ان مقبولیات میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے اور بہت جلدی آپ کی تمام ناممکن دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے، اور پھر اپنے کرم سے آپ کے لیے معجزے کے ایسے در کھولتا ہے جو آپ کی خوشیوں کا جہاں آپ کے قدم میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنے خاص نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے دیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ نہیں بولتا ہے آپ کی دعاؤں کو، نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ ان کی تمام خواہش پورا کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی جو تہجد تک لے پہنچا جاتی ہے وہ پھر وہیں کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد میں بہنے والے آنسو ہر سکون کہلوانے کی سفارش کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز کی موزوں کا ذریعہ ہے، اور یہ جان رکھو کہ جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے وہ آپ کو آپ کی تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے بہت جلدی حاصل ہو جائے گا۔ جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ روتے ہیں، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ یاد رکھو آپ دعاؤں تک خود نہیں پہنچتے بلکہ آپ کو دعائیں تک لے جایا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کو دعاؤں میں اٹھانا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ جو آپ نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کا گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے اللہ راستے خود بناتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ صبر انسان کو تب آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر بے پناہ یقین رکھتے ہیں، اور سوچو جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کرنا سیکھ لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اسی رب کے حوالے کر دینی چاہیے جس کے پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحے پر اختیار ہے، تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون